ناظرین، میں ہوں ادریس الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں لیڈرشپ گپ شپ۔ قبل اس کے کہ آج کے ویڈیو کا آغاز کیا جائے، آپ نے ابھی تک لیڈرشپ گپ شپ کو سبسکرائب نہیں کیا تو لیڈرشپ گپ شپ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ آج کے ویلاگ کا جو بیسیکلی عنوان ہے کہ اگر آپ کسی کمپنی میں سیلز کی شعبے میں پروموٹ ہو گئے ہیں یا آپ پروموٹ ہونا چاہتے ہیں تو کیسے پروموٹ ہوا جائے، یا پروموٹ ہو گئے ہیں تو کیسے اپنی آپ جاب کو برقرار رکھا جائے۔ ظاہر ہے گروتھ زندگی کا ایک اہم خاصہ ہے۔ آپ ساری زندگی یا طویل عرصہ ایک ہی پوزیشن پہ کام نہیں کر سکتے۔ اس کی مطلب جو فائنینشیل وجوہات ہیں کہ ظاہر ہے گروتھ کے ساتھ ساتھ آپ کی انکم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا، سوشلی رسپانسبلٹی کا چینج ہونا بھی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ اس کی آپ کی صلاحیتوں اور کیپیبلٹیز پہ ایک بڑا مطلب ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک جگہ پہ اسٹیٹک ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں اہلیت یا آپ کی قابلیت یا آپ کی جو گرو کرنے کی ٹینڈنسی ہے وہ زیرو ہے۔ اچھا، نارملی پاکستان میں سیلز سے وابستہ یا سیلز سے جو سیلز کے علاوہ بھی مطلب جہاں بھی پروموشن ہے وہاں مطلب عمومی طور پہ ایک کرائٹیریا تو یہ ہے کہ جی موجودہ پرفارمنس لیول پہ کام کرتے ہوئے لوگ اسی بیس پہ پروموٹ ہو جاتے ہیں۔ اور لیکن آگے جو ہوتا ہے، جو سٹیپ ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی خاص ٹریننگ پروسیس عام طور پہ نہیں ہوتا۔ مطلب سیلز کے حوالے سے جو میرا اوور آل ایکسپیرینس رہا، کیونکہ میرا زیادہ ایکسپیرینس جو ہے وہ فارماسیوٹیکل سیلنگ میں تھا، لیکن کنزیومر سیلنگ میں بھی اور ایون کارپوریٹ سیلنگ میں بھی، بزنس ٹو بزنس سیلنگ میں بھی، جو بیسیکلی طریقہ کار تو یہی ہے کہ لوگوں کو اپنے پرفارمنس کی بیس پہ، ظاہر ہے جس میں بہت بڑا رول جو ہے وہ سیلز جنریشن کا ہوتا ہے، بجٹنگ کا ہوتا ہے، بجٹ کو ایکسیڈ کرنے کا ہوتا ہے۔ یہ اس بیس پہ لوگوں کو پریفر کیا جاتا ہے اور انہیں اگلے سٹیپ میں ترقی دی جاتی ہے۔ سیلز مینیجر کے عہدے پہ بعض کمپنیوں میں سیلز مینیجر کا عہدہ ہوتا ہے، بعض کمپنیوں میں فیلڈ مینیجر کا عہدہ ہوتا ہے، بعض کمپنیوں میں میجر مینیجر ہوتا ہے، بعض کمپنیوں میں ایریا مینیجر ہوتا ہے۔ مطلب جو بھی ہو تو پروموشن ہو جاتی ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ اس چیلنج میں بعض اوقات بدقسمتی سے کامیاب نہیں ہوتے اور وہ ریورٹ ہو جاتے ہیں، یعنی انہیں ڈیموشن کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، یا پھر جو ہے انہیں جاب جو ہے وہ برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال اگلے سٹیپ میں ان کو کوئی اس نوعیت کی اور بھی جاب مل جاتی ہے، کیونکہ بعض اوقات ٹیگ لگ چکا ہوتا ہے۔ تو بہرحال پے در پہ مطلب ایکسپیرینسز سے اور سیٹ بیک سے وہ بہرحال کچھ نہ کچھ لرن کر لیتے ہیں۔ تو اب آج کا جو بیسیکلی میرا جو مخاطب ہے، خاص طور پہ وہ ینگ نوجوان جو کہ سیلز مین کی حیثیت سے، سیلز ریپرزنٹیٹیو کی حیثیت سے، میڈیکل ریپرزنٹیٹیو کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، تو وہ ترقی کیسے حاصل کریں۔ اچھا، ایک اور سیناریو اور بھی ہے کہ ملٹی نیشنل میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو کافی حد تک اچھی وہاں گرومنگ انوائرمنٹ بھی ہوتا ہے، گرومنگ کلچر بھی ہوتا ہے، ٹریننگ کی فیسلٹیز بھی ہوتی ہیں۔ تو وہاں سے لوگ جو ہیں وہ کافی عرصہ کام کر کے، یا جب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر اتنا کانفیڈنس ہے تو وہ جمپ فارورڈ کرتے ہیں اور نیشنل لیول کی کمپنیز میں وہ مینیجر سلاٹس کے لیے تلاش کرتے ہیں اور کافی حد تک کامیابی ہو جاتے ہیں۔ پہلے نیشنل کمپنیز کا کلچر بھی یہی تھا کہ وہ ملٹی نیشنل کے تربیت یافتہ لوگوں کو ہائر کرتی تھی، لیکن اب پاکستان میں نیشنل کمپنیز میں بھی کافی بڑا یہ کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے کہ ود ان کمپنی پروموشن ہو رہی ہیں۔ مطلب ان ہر دو صورتوں میں، چاہے آپ ایک MNC میں کام کر رہے تھے اور وہاں سے آپ نے سوئچ اوور کیا اور ایک اچھی نیشنل کمپنی میں چلے گئے، یا آپ ایک نیشنل کمپنی میں کام کر رہے تھے اور آپ
نے اپنے پرفارمنس سے اپنی مینجمنٹ کو اس پر مجبور کیا کہ وہ آپ کو پروموٹ کر لیں. ان دونوں صورتوں میں یہ جاننا بہت ضروری ہے اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مینیجر بن جانا تو شاید اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے. اصل کام جو ہے مینیجر کے کام کو مطلب چلانا ہے. تو عام طور پہ کمپنیز میں اس نوعیت کی بہت زیادہ ٹریننگز نہیں ہوتی. عام طور پہ ایون ملٹی نیشنل میں بھی ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن پہ وہ ایک فارملی بریفنگ ہوتی ہے اور بریفنگ کے بعد یہی سمجھا جاتا ہے کہ لوگ شاید ایسے ہو جائیں گے. تو اب یہ کچھ لیول پہ کمپنیز نے مطلب فیوچر کی نیڈس کو دیکھتے ہوئے یہ بھی شروع کیا کہ ابھی فیوچر کی جو لاٹ ہے اس کے لیے وہ پہلے سے کچھ ڈیولپمنٹ پروگرام رکھتے ہیں. تو مطلب ایک اچھا رجحان ہے لیکن میجورٹی کمپنیز میں بھی یہ کلچر ابھی نہیں ہے. پرفارمنس کی بیس پہ پروموشن ہو جاتی ہے لیکن سامنے جو ہے وہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اپنی مطلب چیزوں کو بہتر طریقے سے گریسپ نہ کرنے کی صورت میں کمپنی کی ایکسپیکٹیشن پہ نہیں آتے اور بعض اوقات انہیں کمپنی کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی آپ ایسے اگر آپ سیلز مین ہیں, سیلز ریپرزنٹیٹیو ہیں, میڈیکل ریپرزنٹیٹیو ہیں, تو آپ کی بنیادی طور پہ آپ کی جاب کے کیا تقاضے ہیں اور آپ اس کو کیا کیا سکلز کی درکار ہے. مطلب عمومی طور پہ اس لیول پہ کمیونیکیشن اسکل, ٹیکنیکل اسکل, بزنس اسکل اور مارکیٹ ایکسپیرئنس یہ بڑا ایک ایسا کرائٹیریا ہے یا وہ ریکوائرمنٹ ہے جن کی ضرورت ہوتی ہے. ان کی بیس پہ آپ اپلائی کرتے ہوئے آپ سکسیزفلی اپنا بجٹ میٹ کرتے ہیں اور آپ اگر آرگنائزیشن کے نظروں میں آ جاتے ہیں تو آپ کی پروموشن ڈیو ہو جائے گی. لیکن اس بات کو یہ کہانی ختم نہیں ہو جاتی. اس بات کو کہ آگے اگلے سٹیپ کے لیے آپ کو بہت ساری چیزوں کو پہلے سے سیکھنے کی, آبزرو کرنے کی اور پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. مثلا آپ اپنے باس کو فالو کریں کہ آپ کا باس کیا کر رہا ہے, کیونکہ اگلے سٹیپ پہ جانے کے لیے آپ کو کچھ اور سکلز کی ضرورت ہوگی. یہ سکلز آپ کو شاید اگلے سٹیپ پہ جانے کے لیے کچھ آرگنائزیشن میں آپ کو شاید سکھا دیا جائے یا اس کی اورینٹیشن دے دی جائے, لیکن بہت ساری کمپنیوں میں ایسا نہیں ہوتا. تو وہ سکلز ہیں خاص طور پہ کہ آپ نے جب ایز اے اپنا ایک ٹیریٹری سنبھالا ہوا ہے تو آپ کو ٹیریٹری مینجمنٹ کا اسکل آنا چاہیے. یعنی آپ اس ٹیریٹری میں آپ کے اپنے کسٹمرس, آپ کو اپنی پروڈکٹس یا سروسز کے حوالے سے جو ٹیکنیکل نو ہاؤ اور اپنے مارکیٹ کے بارے میں کہ جو جاننا بہت ضروری ہے. لیکن جب آپ اگلے سٹیپ پہ جا رہے ہیں تو پھر آپ کو ٹیم بلڈنگ کا اسکل, اس کے ساتھ ساتھ ویژن اور فارمولیشن اسٹریٹجی اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپریشنز ہیں ان کو مینیج کرنے کے سکلز کی ضرورت ہے. تو یہ سکلز جو ہیں کوئی راتوں رات تو آپ کو نہیں انڈلج ہو سکتے. اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے, اگر آپ کا ذہنی ایپٹیچیوڈ اس بات پر ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی محنت سے پروموٹ ہو سکتے ہیں, تو آپ کو ان سکلز پر پہلے سے کام کرنا شروع کر دینا چاہیے. کہ ظاہر ہے دیکھیں جب آپ ایک ٹیریٹری کو مینیج کر رہے ہیں تو آپ سے اس ٹیریٹری کے ذمہ دار ہیں, لیکن جب آپ مینیجر, سیلز مینیجر بن گئے ہیں, ایریا مینیجر بن گئے ہیں یا ریجنل مینیجر بن گئے ہیں, تو پھر آپ کے پاس نمبر آف ٹیریٹریز ہوں گی. تو وہاں جو آپ کے کولیگس, آپ کے جونیئر کام کریں گے تو ان کے بارے میں, اس ٹیریٹری کے بارے میں, ان کے مطلب شارٹ کمنگس کے بارے میں, ان کی ایبیلیٹیز کے بارے میں پھر آپ کو ساری انفارمیشن جاننا ہونا ضروری ہوگی. پھر آپ کو صرف سیلز ہی نہیں کرنی یا آپ کو ان کی سیلز کے ٹیریٹریز کو مینیج کرنے کی ٹینڈنسی کا آنا بہت ضروری ہے. تو اس حوالے سے آپ کو اگر یہ سیکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے باس کو آبزرو کریں کہ وہ ان سچویشنز میں کیا کر رہے ہیں. اچھا, ایک چیز بڑی اہم یہ بھی ہے کہ آپ ایک ٹیریٹری میں کام کر رہے ہیں, آپ اپنی ٹیریٹری کو بہتر جانتے ہیں, آپ اپنے کسٹمر کو بہتر جانتے ہیں, آپ اپنی پروڈکٹس اور سروسز کو کے بارے میں ٹیکنیکل علم رکھتے ہیں, آپ اپنا بجٹ بآسانی ایکسیڈ کر رہے ہیں اور آپ کمپنی کی گڈ ول انجوائے کر رہے ہیں اور آپ پروموٹ ہو رہے ہیں.
بات سے بھی اتنی کافی نہیں ہے، آپ کو یہ جاننا بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ جس انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں، آپ جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں، وہ آپ جس اس کمپنی کے جس ڈپارٹمنٹ میں، اگر آپ سیلس کے شعبے سے وابستہ ہیں تو سیلس ڈپارٹمنٹ میں کام کریں تو آپ کو اس کے کلچر کو بخوبی جاننا بڑا ضروری ہے۔ مطلب اگر آپ کنزیومر مارکیٹ میں کام کریں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی انڈسٹری میں کیا نارمز ہیں، آپ کی انڈسٹری میں کن چیزوں کی ویلیو ہے، آپ کی انڈسٹری میں کس نوعیت کا ڈریس کوڈ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ پھر اس انڈسٹری کے اندر دیکھیں، آپ اس اپنی آرگنائزیشن کی، آپ کی آرگنائزیشن کے اندر جو ہے کلچر کس نوعیت کا ہے، ٹاپ مینجمنٹ کن چیزوں کو پسند کرتی ہے، کن چیزوں کو ڈس لائک کرتی ہے، ٹاپ مینجمنٹ کی نظر میں کیا ویلیوبل ہے اور کیا ویلیوبل نہیں ہے، ٹاپ مینجمنٹ کے اندر جو ہے وہ کمیونیکیشن کس طرح کی ہوتی ہے، مینجمنٹ جو ہے وہ ود ان دی کمپنی کس طرح کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہے، اور کمپنی آؤٹ سائڈ جو ہے وہ کس طرح کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ اپنے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کس طرح چل رہا ہے، کیا وہاں ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ ہے یا کوئی جو ہے وہ پل کی مطلب کوئی کنڈیشن ہے کہ ایک تناؤ کسی کیفیت ہے، کیونکہ بعد دیکھیں آرگنائزیشن کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا، ملٹیپل ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، مطلب پروڈکشن ہوتی ہے، ویئر ہاؤس ہوتا ہے، اور سپلائی چین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اکاؤنٹس ہوتا ہے، مارکیٹنگ ہوتی ہے، تو مطلب ہر تو ان ڈپارٹمنٹ کے درمیان کوارڈینیشن، بعض جگہوں پہ کوارڈینیشن اچھی ہوتی ہے، بعض جگہوں پہ کوارڈینیشن نہیں ہوتی، یا کوارڈینیشن کا لیول اتنا اچھا نہیں ہوتا، بعض جگہوں پہ بلیم کلچر چل رہا ہوتا ہے، تو یہ سارے جو ہے ان چیزوں کو بھی آپ کا جاننا بڑا ضروری ہے۔ ارے جب آپ مینیجر بن گئے تو ظاہر ہے آپ کو پھر جو ہے چونکہ آپ ایک آرگنائزیشن میں اگر کام کر رہے ہیں تو آپ وہ ہو گئے، یقیناً طور پہ آپ کے وہاں جو کولیگس ہوں گے فرینڈشپ کا لیول بھی ہوگا، آپ انہیں اگر کولیگس میں ہی آپ کی پروموشن ہو گئی اور آپ ان کولیگس میں رہتے ہوئے ان کے سینئر سپروائزر بن گئے تو پھر آپ کا بہت ساری جگہوں پہ فرینڈشپ کا لیول بھی ہوگا، تو آپ نے اس کو بھی نبھانا ہے۔ آپ عمومی طور پہ دیکھیں مطلب جو کنونشن یہ کہتا ہے کہ آپ ایسی پوزیشن میں ہیں تو پھر آپ کو اپنی دوستی جو ہے سائڈ پہ رکھنا پڑے گی، کیونکہ آپ کو آرگنائزیشنل جو آبجیکٹیو ہیں وہ ان پہ فوکس کرنا پڑے گا۔ اچھا اسی طرح مطلب آپ کا جو ہے واسطہ جو ہے وہ آپ کے مطلب ان ڈپارٹمنٹ سے، اگر آپ سیلس سے وابستہ ہیں تو سیلس کے حوالے سے آپ کے مطلب جو سیلس ریپ ہوتے ہیں، جو بکرس ہوتے ہیں، آپ کا ان سے بھی واسطہ پڑتا ہے، تو آپ کو ان کو بھی مینیج کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ان کے مطلب جو کمیونیکیشن ہے وہ ان کے لیول پہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اچھا پھر آپ بینگ مینیجر، آپ برج ہیں ٹاپ مینجمنٹ اور مطلب لوور لیول، تو آپ کو مطلب یہاں بھی جو آپ سے ٹاپ مینیجرز ہیں آپ کو ان سے کمیونیکیٹ کرتے ہوئے اور وہاں سے جو آپ کو ڈاؤن لائن کمیونیکیشن کرتے ہوئے اس چیز کو بڑا مینیج کرنا پڑے گا تاکہ آپ بہتر انداز میں آپ اپنی پوزیشن کو نبھا سکیں۔ اچھا ایک جو بڑا ایشو جو اس نوعیت میں آتا ہے جس کو لوگ جو ہے تھوڑا مشکل فیس کرتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی مڈل مینجمنٹ یعنی سیلس مینجمنٹ تو آپ کے نیچے مطلب وہ ہے جو سیلس ریپ ہے، سیلس مین ہے، اور ٹاپ آپ کی جو ہے وہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے، تو اب آپ کو بیسیکلی دو لیول پہ ٹیم جو ہے کوارڈینیشن ہے، آپ کو دو لیول کی ٹیموں سے آپ کا واسطہ ہے، تو آپ کو مطلب ان دونوں ٹیموں کے کلچر کو، ان کے مطلب جو باڈی لینگویج کو، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے۔ اگر یہ آپ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو آپ بڑی جلدی آسانی سے آپ اس اپنی پوزیشن کو پہ کامیاب رہیں گے، اور اگر آپ اس کو نہیں لنک کر پاتے تو پھر آپ کو چیلنجز آئیں گے۔ اچھا اس میں ایک جو بڑی اہم بات یہ ہے کہ آپ سیلز مین تھے، سیلز ریپ تھے، میڈیکل ریپ تھے، آپ ایریا مینیجر، سیلز مینیجر یا ریجنل مینیجر پروموٹ ہو گئے، ایک بہت بڑا چینج آیا، اس چینج کو جتنا جلدی
آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، جتنا جلدی آپ اس کو اپنی لائف میں لا سکتے ہیں، اتنی ہی زیادہ چانسز ہے کہ آپ اپنی پوزیشن کو بڑا جلدی بڑی تیزی سے نبھانے میں کامیاب رہیں گے اور اپنے اہداف کے حصول میں سکسیسفل رہیں گے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ۔ امید ہے کہ آپ کو فیوچر میں مینیجر بننے کے لیے یہ ویلاگ کافی ہیلپ فل ہوگا۔ خوش رہیں، آباد رہیں اور اپنی قوم میں شامل رکھیے گا۔ السلام علیکم۔